بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامی سال کے دوسرے مہینے صفر المظفر کی آمد ہے، جس کے بارے میں دور حاضر میں بھی لوگ توہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت میں منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات یعنی کہ شادی بیاہ وغیرہ کو قائم کرنا غلط سمجھتے تھے، اور قابل افسوس مرحلہ یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی بدعت، آج کی ویڈیو میں اس کو جاننے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بیماری کا اڑ کر لگنا کچھ نہیں، سفر میں کوئی نحوست نہیں اور الو کے بولنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کی مشکل اور دشوار گزار زندگی میں غیروں کو تو چھوڑیے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی توہم پرستی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں خود مسلمانوں میں بھی دنوں، مہینوں، جگہوں، چیزوں اور مختلف رسم و رواج کی عدم ادائیگی کی شکل میں بے شمار توہمات ابھر آئے ہیں کہ فلاں دن اور فلاں مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ مختلف تقریبات، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے رشتہ ازدواج میں بندھنے تک، پھر صاحب اولاد ہونے، پھر اس کی عمر کے آخری مراحل سے گزر کر اس کی موت کے منہ میں چلے جانے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دفنانے، جبکہ اس کے دفنانے کے بعد بھی رسم و رواج کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس کی عدم ادائیگی کو نحوست کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی بہت ساری بدعتیں مسلمانوں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ دوستو، اس موضوع کو زیر بحث لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ امت مسلمہ کو مختلف قسم کی بدعتوں اور خرافات سے بچایا جا سکے۔ ماہ و سال اور دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح ماہ و سال بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور سال میں جو 12 مہینے ہیں، ان مہینوں کی ترتیب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جس طرح قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں، اسی طرح ماہ و سال بھی اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں مہینوں کے بارے میں خاص طور پر 2 خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ کہ حرمت والے مہینے میں الٹ پھیر، اور دوسری یہ کہ کچھ مہینوں اور دنوں کو نامبارک سمجھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ختم کیا، اس کے ساتھ ہی تمام بری رسموں اور روایات کو بھی ختم کیا۔ پیارے دوستو، سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے ہیں۔ سفر کے ایک معنی پیلا یا زرد ہونے کے بھی ہیں۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا اور درخت کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ اہل عرب حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی کہ ان مہینوں میں قتل و غارت، لوٹ مار، ان سب چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، اور جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی بہت زیادہ کمی ہونے کی وجہ سے توہم پرستی ان کے ذہنوں میں بسیرا کر چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی، چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی نفی فرمائی ہے، لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی دن منحوس ہے اور نہ ہی کوئی مہینہ، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں، جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے کیے گئے اعمال کی وجہ سے ہی تم پر آتی ہے۔ دوستو، بدشگونی سے بچنے کے لیے ایک دعا بھی منقول ہے۔ سیدنا عروہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بدشگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا شگن فعال نیک ہے
اور بدشگونی کسی مسلمان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بس تم میں سے ہر اس انسان کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کسی ایسی چیز کو دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ، ہر قسم کی بھلائی کو لانے والا تو ہے اور تمام قسم کی برائیوں کو دور کرنے والا بھی تو ہے۔ نہ برائی سے بچنے کی کوئی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ جیسی تقریبات کو منعقد نہیں کرتے اور یقین رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کی گئی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سفر کے مہینے کو نامبارک اور منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے بعض گھروں میں اجتماعی قرآن خوانی کروائی جاتی ہے تاکہ اس مہینے کی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ آج کل جو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے وہ بس ایک رسم ہی بن کر رہ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے گھروں میں قرآن خوانی کرنا جائز نہیں، کیونکہ سفر کا مہینہ تو منحوس ہے ہی نہیں اور یہ شرعی طور پر بھی باطل ہے، اور شریعت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نہ اس مہینے میں کوئی نحوست ہے، نہ کوئی بلا ہے، اور نہ ہی کسی جنات وغیرہ کا آسمان سے نزول ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ ان سب خرافات سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ویسے ہی حصول برکت کے لیے قرآن پاک پڑھتے یا پڑھواتے ہیں تو وہ آپ ضرور کریں کہ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ کے گھر میں بھی برکت رہے گی۔ دوستو، اس مہینے کی ایک بدعت یہ بھی ہے کہ لوگ اس مہینے میں اپنے کاروبار کا افتتاح نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر کاروبار شروع کر لیا تو چلے گا نہیں یا کامیاب نہیں ہوگا، اور اگر کامیاب ہو بھی گیا تو آگے چل کر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو دوستو، یہ عقیدہ بھی بالکل باطل ہے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے بھی بہت سارے توہمات شامل ہیں، جیسا کہ بعض مرد حضرات اور خواتین اس دن سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اور بعض گھرانوں میں پکے ہوئے چنے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لوگ اس دن خوشی اور تہوار مناتے ہیں، اور ان سب کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری سے شفا یاب ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے گئے۔ تو دوستو، یہ تمام باتیں من گھڑت ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سفر کے آخری بدھ کی کوئی اہمیت اور حقیقت موجود نہیں، اور نہ ہی شرعی طور پر اس دن کے لیے کوئی خاص عمل مقرر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ کفار کا ماننا تھا، انہی کا عقیدہ و نظریہ تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نحوست ہے۔ معلوم ہوا کہ ماہ سفر کے منحوس ہونے کے حوالے سے شریعت میں کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا پیارے دوستو، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو ان سب خرافات سے محفوظ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔